بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وقال اللہ تبارک وتعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم سب رمضان مبارک کے پہلے جمعے میں آج حاضر ہیں۔ آج کے اس پہلے جمعے کے اندر جس موضوع پر چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ رمضان مبارک میں ویسے لوگ پورا سال ہی خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک طرح کا ایک رجحان بن گیا ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں پر صرف کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ رمضان میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو نشانیاں ذکر فرمائیں بہت ساری، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں، ان کا وصف اور ان کا کردار یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ مسکین، یتیم، قیدی اور اسی طرح دیگر پسے ہوئے طبقات، ان سب پر خرچ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں علی حبہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی کے طور پر یہ چیز ذکر فرمائی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کا وصف اور ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ صرف کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، کھلانے پلانے کے ساتھ اس میں وہ اس درجے پر چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات اگر اسی چیز کی ان کو بھی ضرورت ہو تو صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر وہ اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دوسری آیت آپ سماعت فرمائیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ ایثار کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کہتے ہیں کہ چلو پھر ہو جائے گا، آپ دوسرے کی ضرورت جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے، اگر کوئی شخص اس عادت کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ یہ اپنی جانوں پر ایثار کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اس چیز کی ان کو خود ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا
اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہچان کے طور پر اس وصف کو ذکر فرمایا، اور باقاعدہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں، ایک دو میں آپ کی خدمت میں تلاوت بھی کروں گا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے، لوگوں کو شوق دلایا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ یہ آیت مقدسہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی یاری دوستی کام آنے والی نہیں ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی سفارش چلنے والی نہیں ہے۔ یہی ہے نا کہ اگر کسی جگہ ہم پھنس جائیں تو ہم سودا مار لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ، ہم کوئی سفارش ڈال لیتے ہیں، کوئی تعلق رشتہ داری اس کو بیچ لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے میرے بندو، اے اہل ایمان، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، اپنے مال میں سے خرچ کرو جس دن ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی رشتہ داری کام آنے والی ہے، نہ کوئی تعلق کام آنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش چلنے والی ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آیت کا اگلا جملہ جو ہے وہ قابل توجہ، والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہے۔ شروع میں آپ ذرا دیکھیں خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایمان ایک دعویٰ ہے، ہمارا کردار اور ہمارا عمل اس کی دلیل ہے۔ دنیا میں ہم نے کبھی کسی آدمی کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو، کوئی گواہی، کوئی دلیل۔ یہ سامنے کوٹھی ہے، کوئی آدمی کہہ دے جی میری ہے، تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کی ہے تو آپ اس کی رجسٹری دکھا دیں، اس کی فائل دکھا دیں، گواہ دکھا دیں، کوئی ثبوت لے کے آئیں۔ بغیر دلیل کے ہم کسی آدمی کی بات نہیں مانتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے نرا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ صرف یہ دعویٰ، اس دعوے کی بنیاد پر انسان کی بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کہ ہم اس دعوے کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نہیں ڈالیں گے، ہمارا کردار، ہمارا عمل جو ہے یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہوگا۔ اللہ رب العزت اس عمل کو ہمارے اس دعوے کی دلیل کے طور پر طلب کرے گا۔ اگر دلیل موجود نہیں ہوگی تو دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ صرف مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ شعوری طور پر ہم اسلام کو، دین کو سمجھے نا۔ باقی ہر چیز ہم نے اپنی عقل کو، دانش کو بروئے کار لایا ہے نا۔ اللہ نے جو عقل ہم کو دی ہے اس کو ہم خوب استعمال کرتے ہیں ہر چیز کے لیے، کاروبار کے لیے بھی، نوکری اور کوئی سٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے اس عقل کو ہم بروئے کار لے کے آتے ہیں، اپنی حیثیت منواتے ہیں۔ تو پھر اس عقل کو دین کے معاملے میں کیوں استعمال نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ تو کہاں چلا گیا، تیری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ نہ تو نے عقل استعمال کی اور نہ ہی کسی پیغمبر کی پیروی کی۔ تو لہٰذا قیامت کے دن یہ شفاعت بھی ملے گی، تعلق بھی کام آئیں گے، یہ دوستیاں بھی برقرار ہوں گی۔ کن کی ہوں گی؟ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح لے کر گئے ہوں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دعویٰ ایمان کا
ساتھ عمل کے ساتھ اس کو مؤکد کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی یاری دوستی ہے، نہ کوئی سودا بازی ہے، نہ کوئی تعلق داری ہے، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہوگا، ساتھ عمل ہوگا، عمل میں کمی بیشی ہوگی تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے۔ وہ تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ جو اس دنیا کے اندر ہوں گے وہ بھی اس وقت کام آئیں گے جب ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر ایمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ عمل صالح بھی لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں فرما دیا۔ اور ایک اور چیز کہ دیکھیں، یہ مرنے کے بعد چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، سب دیکھ لیتا ہے آدمی۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور جو نہیں مانتا مرنے کے بعد اس کو بھی سب کچھ واضح نظر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ خدا اور رسول کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کے بعد کے مناظر کے بارے میں آگاہی دے دی، ہمیں بتا دیا کہ یہ ہوگا اس طرح، لہذا تم کہیں غفلت کے اندر پڑے ہوئے نہ رہنا، پہلے بتا دیا، پہلے آگاہ کر دیا۔ تو قیامت کا ایک منظر کس طرح کا ہوگا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اس وقت جب سارے پردے ہٹ جائیں گے، بندے کو کوئی شک نہیں رہے گا، ہر چیز نوشتہ دیوار ہوگی، اس وقت لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست کریں گے۔ وہ جو درخواست ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ یہ لوگ کہیں گے اس وقت جب پردے ہٹ جائیں گے، موت کی آغوش میں لوگ جائیں گے، تو قبر میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، حشر میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو تم اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ وہ پردے ہٹنے کے بعد بندے کو سمجھ کیا آئے گی؟ یہ بڑی سمجھنے والی اور سننے والی بات ہے کہ اس وقت انسان کس خواہش کا اظہار کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس خواہش کا تذکرہ کیا اور ہمیں ساتھ تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے لوگو جو تمہیں ہم نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ لے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہے کہ یا اے ہمارے رب کاش تھوڑا سا وقت اور مل گیا ہوتا، اور تھوڑا سا وقت اگر مل گیا ہوتا تو پھر کرے گا وہ کیا؟ فیقول، تو یہ کہے گا کہ اے ہمارے رب تھوڑا سا وقت ہمیں کاش مل گیا ہوتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں اے اللہ تیری بارگاہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اچھا، بڑی اہم بات یہ ہے کہ بندے کی جب آنکھیں بند ہوں گی تو اصل آنکھیں اس کی کھل جائیں گی، تو جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تھوڑا سا وقت مل جاتا تاکہ میں تھوڑے اور نمازیں پڑھ لیتا، حالانکہ نماز بھی بڑا اچھا عمل ہے، میں کچھ اور روزے رکھ لیتا، حالانکہ روزوں کی بڑی فضیلت ہے، میں حج اور عمرہ کر لیتا، حالانکہ حج اور عمرے کی بڑی فضیلت اور شان ہے۔ تو ان میں سے کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہے گا کہ اے اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت ملتی تو میں کچھ نمازیں پڑھ لیتا، کچھ روزے رکھ لیتا، کوئی حج اور عمرے کر لیتا، کوئی ذکر اذکار کر لیتا، کوئی تلاوت کر لیتا، کچھ اور عبادات کر لیتا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں کہے گا، بلکہ جس حسرت کا وہ اظہار کرے گا وہ یہ کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں
کچھ خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ ذکر اذکار، یہ تسبیحات، یہ بڑے اچھے اعمال ہیں، ضروری ہیں، لیکن یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کے معاملات ہیں۔ یہاں جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملات کا ہے، اس لیے کہ بندے کو وہاں سمجھ آئے گی کہ اگر اللہ کے معاملے میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور معاف ہی فرما دے گا، لیکن اگر بندوں کے معاملے میں انسان سے کوتاہی ہوئی تو یاد رکھیے کہ بہت سارے نماز قضا ہو گئی تو آپ نماز کی قضا پڑھ لیں گے، نماز، روزہ چھوٹ گیا تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، حج اور عمرہ ضروری جب ہوگا، آپ کے پاس نصاب ہوگا تو کر لیں گے، اگر تھوڑا مؤخر بھی ہو گیا تو کر لیں گے۔ اگر آدمی اس پوزیشن میں نہیں رہا، مال ہے لیکن اب جان کوئی نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو دوسرے کو اپنی طرف سے کروا لے گا، لیکن یاد رکھیے کہ جس چیز کی کوئی قضا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملے کے اندر اگر انسان سے کوتاہی ہو گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے میں انسان کو اس وقت اندازہ ہوگا جب اس کی آنکھ کھلے گی، اور اس وقت وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑا وقت مل گیا ہوتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور میرے بھائیوں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ مال بے شک میں نے دیا ہے، میرا دیا ہوا مال ہی اگر تم خرچ کرو گے تو یہ ایسے ہے جیسے تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے میں نے محنت بڑی کی تھی اس لیے میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بڑی عقل اور دانش ہے، میں بڑا سیاںا ہوں اس لیے میں اپنی عقل اور دانش کی وجہ سے میں نے دولت اور مال کمایا۔ یاد رکھیے کہ بڑے بڑے عقلوں والے آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، محتاج نظر آئیں گے، اور بڑے عام سے لوگ، عقل دانش والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کرنے کا معاملہ ہے اس کی سائنس کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا عقل مند ہوں اس لیے میں کاروبار کے اندر کامیاب ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں۔ محنت کرنا ضروری ہے، عقل کو بروئے کار لانا ضروری ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا الہی اس کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش ہے انسانوں کی کہ جس کے پاس مال ہے اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا وہ آزمائش کے اندر ہے، جو بیمار ہے وہ آزمائش کے اندر ہے، جو محروم ہے وہ آزمائش کے اندر ہے۔ بھائی یہ آزمائش تو ہمیں اچھی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے آدمی بیماری میں زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مصیبت میں ہو تو زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف مصیبت کے اندر مبتلا آدمی آزمائش کے اندر نہیں ہوتا، صرف محروم ہی آزمائش کے اندر نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ رب العزت وافر عطا فرماتا ہے وہ اس سے بڑی آزمائش کے اندر ہے، لیکن اس آزمائش کو سارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اگر مال کی کثرت یہ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی علامت ہوتی تو قارون بڑا خوش قسمت آدمی تھا، اور اگر اقتدار اور طاقت یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی تو فرعون اور نمرود سے زیادہ طاقتور کون تھا؟ اور اگر مال کا نہ ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے
تو پھر تو پیغمبروں کا حال بہت ہی کمزور ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان میں سے کتنے لوگ بڑے فقیر تھے. حضرت علی کے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا. تو لیکن آپ دیکھیے کہ جو شان حضرت علی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کا نہ ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، اور مال کا کثرت کے ساتھ ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. تو پھر کیا علامت ہے؟ علامت یہ ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو بندہ کفر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ آزمائش میں کامیاب ہے. اور اگر مال، عہدہ اور اقتدار اس کے پاس ہے اور بندہ کسی تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جتنا مال ہے اتنی ہی جز و انکساری ہے، جتنی طاقت ہے اتنی ہی اس کے اندر جز و انکساری ہے، یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے رب راضی ہے. طاقت ہونے کے باوجود تکبر نہیں ہے اس کے اندر، ناشکرا پن نہیں ہے، دولت ہونے کے باوجود گھمنڈ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جس آدمی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے اس کی آزمائش کیا ہے، میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کتنا خرچ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرا دیا ہوا مال میرے راستے پر خرچ کرتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے گویا کہ مجھے قرض دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ پھر اللہ اس کے مال کو جتنا چاہے کثرت کے ساتھ بڑھا دے. تو قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض ہر اس عربی زبان میں قرض ہر اس چیز کا نام ہے جس کا بدلہ اور جزا طلب کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو موقع عطا فرمائے گا کہ تو نے میرے حکم کے مطابق خرچ کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کیا، لہذا اب جو جزا اور بدلہ تو چاہتا ہے طلب کر. تو یہ اعزاز اور یہ عزت کس آدمی کو نصیب ہوگی؟ جو مالدار ہے اور مال کو گن گن کر رکھنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اسلام میں مال کو گن گن کر رکھنا جائز ہی نہیں ہے، مال جمع کرنا ہی جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا ثم یحسب ان مالہ اخلد، کہ جو آدمی مال جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے کہ اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے، اتنے بڑھ گئے ہیں، اور اس کی ہرس ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا. سن لے کہ اگر اس نے غفلت کے اندر یہ وقت گزارا تو ان قریب وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا انگارہ بن جائے گا، ایندھن بن جائے گا. اسلام نے ہمیں جو تصور دیا وہ یہ ہے کہ مال جمع کر کے رکھنا نہیں ہے، اگر جمع کیا ہے تو زکوٰۃ دے دو، پاک ہو جائے گا، ورنہ کیا ہے اس کو خرچ کرو، کاروبار کے اندر انویسٹ کر دو. میں پہلے بھی بات یہ کر رہا تھا کہ آپ غور کریں کہ ایک آدمی نے کروڑوں اربوں روپیہ لگایا ہوا، فیکٹری بنائی ہے، کاروبار کیا ہوا ہے، تو راس المال پر زکوٰۃ نہیں ہے، منافع پر زکوٰۃ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا پوری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے. جب وہ خرچ کرے گا کاروبار کے اندر تو نامعلوم کتنے لوگوں کا چولہا اس وجہ سے جلے گا، اس کے کاروبار کے اندر کتنے لوگ انوالو ہوں گے، اس فیکٹری کے اندر کتنے لوگ بطور ملازم کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مال اور دولت جب سوسائٹی کے اندر اس طرح اس کا چلن ہو جائے کہ وہ کاروبار کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے منافع پر، تو پھر اللہ رب العزت کی برکتیں اس معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں. یہ ہم تو مذہبی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں، اگر آپ اکنامکس کی روح سے بات کریں تو سرکولیشن آف منی جو ہے یہ کتنی
کتنا زبردست اصول ہے، جدید جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کے اندر، اکنامکس میں یہ کتنا زبردست اصول ہے کہ کسی معاشرے کے اندر جتنی زیادہ گردش دولت بڑھتی ہے اتنا وہ معاشرہ زیادہ سیٹل ہوتا ہے۔ تو اسلام نے یہی اصول ہمیں بتایا کہ آپ کاروبار کے اندر پیسے خرچ کرو، آپ انویسٹمنٹ کرو، لوگ زیادہ انوالو ہوں گے۔ اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اربوں کروڑوں آپ کی جائیداد ہو، آپ منافع پر دیں گے، اس لیے کہ شریعت کا منشا پورا ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے مال و دولت میں شریک ہو کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ نے مال جمع کرنے کی بجائے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا، تاکہ لوگوں کے لیے اور اس خرچ خود اس کے لیے وہ مال جو ہے وہ فائدہ کا باعث ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العزت جو شخص اس انداز میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کسی بھی شکل میں، تو اس کے مال کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے مجھ کو قرض دیا، اور میں اس کا جزا اور اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اور اس سے بڑی جزا اور بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا ہے کہ جان اور مال اسی طرح خرچ کرنی ہے جس طرح میں کہوں گا۔ تم نے اپنی جان کو اسی طرح صرف کرنا ہے، میں اگر کہوں گا یہ کرنا ہے تو کرو گے، اگر میں کہوں کہ نہیں کرنا تو نہیں کرو گے، میں کہوں گا روزہ رکھنا ہے رکھو گے، نماز پڑھنی ہے پڑھو گے، یہاں صرف کرنا جائز ہے وہاں کرو گے، جہاں سے روکوں گا وہاں سے رکو گے، تمہاری کوئی رائے نہیں ہے، تو تمہارا کوئی اپنی چاہت ہی باقی نہیں رہی۔ جب انسان کی چاہت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی چاہت اس کی چاہت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرا اور اس بندے کا سودا پکا ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ سودا کر لیا ہے، اس نے اپنی رائے کو، اپنی خواہش کو میری خواہش پر قربان کر دیا، اپنے مال کو اپنی مرضی کی بجائے میرے طریقے کے مطابق صرف کیا، تو اب اس کے لیے میرے پاس انعام ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کر لیا ہے اس جنت کے بدلے میں جو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا اور صرف کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر کتنا عطا فرمائے گا، اس قرض کو اور اس قرض کی جزا اور اس کا بدلہ کس درجے عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مثال ذکر فرمائی، وہ مثال آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، کہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں اور خوشے نکلے۔ گندم کا ایک دانہ پھینکا نا تو 7 خوشے نکلے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اب ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت ایک کے 700 دانے اور اس سے اوپر جتنا چاہے بڑھا دے۔ تو یہ اس رب کا کتنا فضل اور کرم ہے کہ آدمی ایک دانہ خرچ کرے اور اللہ اس کا اجر 700 گنا اور اس سے زیادہ جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اچھا، یہ اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں ہے؟ ذرا اس چیز پہلی حدیث کو ذرا ساتھ ملائیں آیت کو، کہ جب آدمی کی آنکھیں کھلے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ بھائی نیکیاں تو باقی بھی بڑی بڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی جو اللہ کے ہاں ہے، نماز بھی نیکی ہے، روزہ بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، عمرہ بھی نیکی ہے، ذکر اذکار تسبیحات ساری نیکیاں ہیں، لیکن بندے کو اندازہ ہوگا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا
اس کی مہربانی، اس کا شکریہ، لیکن سب کو پتہ چلے گا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا کہ بھائی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی مخلوق پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو انسانوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے خاندان، اللہ کے کنبے سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ باتیں جو مرنے کے بعد آدمی کو سمجھ آئیں، مرنے کے بعد انسان کو سمجھ آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر ہم کو سمجھا دیا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ ذکر اذکار، یہ تلاوت، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کے معاملات ہیں۔ ان کی قضا بھی ہو سکتی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما سکتا ہے۔ جس چیز کی معافی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، وہ انسانوں کے تعلقات ہیں۔ اکثر میں اس موضوع پر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہماری ساری زندگی اصل میں ہمارے باہمی تعلقات کا ہی نام ہے۔ اسلام ہے ہی باہمی تعلقات اور رویوں کا نام ہے کہ میرا تعلق میری ذات کے ساتھ کیسا ہے، میرے اللہ کے ساتھ کیسا ہے، میرے بچے بیوی کے ساتھ کیسا ہے، میرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ریاست اور سوسائٹی کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ یہ تعلقات ٹھیک ہوں گے تو بندہ پاک، بندہ کامیاب۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی اسی نقطے کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس پر زیادہ خرچ کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ اور خیال کرنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے معاملات کی جو صحت ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ ذکر فرمایا کہ میری امت کا معاملہ بالکل ٹھیک رہے گا، میری امت بالکل ٹھیک چلتی رہے گی۔ اس وقت تک، کب تک ٹھیک چلے گی؟ فرمایا کہ لا تزال امتی صالحا امرها، میری امت کا معاملہ بالکل ٹھیک رہے گا ما لم تر الامانۃ مغنما والصدقۃ مغرما، جب تک میری امت میں لوگ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھنے لگے اور صدقہ اور خیرات کو تاوان نہ سمجھنے لگے۔ جب لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ امانت جو دی گئی ہے اس کے اندر اس کو وہ غنیمت سمجھنے لگیں گے، سرکاری افسر بن گیا نا تو جو اس کو، ویسے تو پروٹوکول یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، جو مصیبت پڑی ہوئی ہے اسلام میں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے، لیکن چلو جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی سرکاری افسر کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کو جس طرح لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ سرکاری گاڑیاں دیکھیں ذاتی مقاصد کے لیے، جو اختیار ہے اس کو ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ امانت ہے بھائی، یہ امانت ہے۔ تو جو امانت، اور بھی کئی شکلیں امانت کی ہیں، تو جب امت کے اندر حال یہ ہو کہ لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے، اور جب لوگ صدقہ اور خیرات کو، عشر کو، فرض زکوٰۃ کو، اور بعض ہنگامی حالات کے اندر مال خرچ کرنا، آدمی پر زکوٰۃ نہ بھی لازم ہو، اگر حالات ہنگامی ہے تو خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کا حال یہ ہو کہ ایسے مواقع پر وہ عشر دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ اور خیرات کرنے سے جھجکنے لگے اور اس کو تاوان سمجھنے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت میری امت کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کیا تربیت فرمائی تھی؟ غار حرا پہلی وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، 40 سال کی آپ کی عمر ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی؟ اس کا صحیح منظر ہمیں نظر آتا ہے جب آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں، سارا واقعہ ان کو بتاتے ہیں اور اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ کو سونپ دی گئی، تو اس ذمہ داری کا جو بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے، جو اضطراب آپ کی طبیعت پر تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے جو الفاظ ارشاد فرمائے، وہ الفاظ سننے والے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، میرٹ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھا تو آپ کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ناکام اور رسوا نہیں کرے گا، آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کامیابی کا سبب کیا ذکر فرمایا؟ فرمایا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ اس وجہ سے ضرور کامیاب ہوں گے اور اللہ آپ کو اس وجہ سے قطعاً ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، محروم طبقات کی مدد کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ جو شخص ان اوصاف کا حامل ہو، اللہ رب العزت قطعاً اس کو نہ رسوا کرتا ہے نہ ناکام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ یہ آپ کی سیرت کا وہ پورشن ہے جس کا تعلق اعلان نبوت سے پہلے ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی، سماجی زندگی یہ ہے کہ کس طرح دوسروں کی مہمان نوازی، دوسروں کی سرپرستی اور دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، دستگیری کرنا۔ تو ایسا شخص جو دوسروں کے لیے اس انداز میں زندہ ہو، دیکھیں اپنے لیے سارے لوگ ہی جیتے ہیں، مجھے بھی اپنے مفادات بڑے عزیز ہیں، آپ کو بھی بڑے عزیز ہوں، یہ تو عام آدمی کی زندگی ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ آدمی اپنے مفادات سے بڑھ کر درجہ بدرجہ، ذرا آپ غور کریں کہ کون آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اعلیٰ ہے، کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے بعض لوگ تھوڑا آگے دائرہ پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے جیتے ہیں، اور میرا خیال ہے زیادہ تر ہماری اوقات یہاں آگے رک جاتی ہے۔ لیکن اصل انسان کی عظمت کا جو میرٹ ہے وہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک فطری طرح کی چیز ہے کہ اپنے لیے آدمی جیے، اپنے آل اولاد کے لیے جیے، لیکن اصل انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے اور انسانوں کے لیے زندہ رہتا ہے، اس کے پیش نظر صرف اپنے مفادات نہیں ہوتے، بلکہ وہ اجتماعی مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اجتماعی مفادات اور دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا پسندیدہ شخص ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت ہے۔ تو 2-4 باتیں صرف۔ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 8 طبقات کا ذکر کیا ہے جن پر خرچ کیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کہ یہ صدقہ اور خیرات فقراء، مساکین، مقروض، ضرورت مند، اللہ کے راستے میں اس طرح کے لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ کن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جو آپ، جن سے آپ ہیں اور جو آپ سے ہیں،
یعنی آپ کے باپ دادا اوپر، سارا اوپر جہاں تک بھی کوئی زندہ ہو، دادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی کفالت ویسی آدمی کے اوپر لازم ہے۔ جو آپ کی اولاد ہو، بیٹا ہے، پوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں، ان کی اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی تو ان کی کفالت آپ پر لازم ہے۔ یہ اصول و فروع کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ باقی ہر جگہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب جو زکوٰۃ آپ دینے جا رہے ہیں، صرف بالکل مختصر عرض کروں گا چونکہ وقت پورا ہو گیا، تو جس مال پر بھی پورا سال گزر جائے اور گورنمنٹ نے جو نصاب متعین کیا وہ تقریباً 90,000 بنتا ہے، اگر پورا سال اتنے کم و بیش اتنے روپے پیسے آپ کے پاس رہے ہیں تو 2.5% کی مقدار کے ساتھ اس کی زکوٰۃ، کبھی زیادہ ہو گئے کبھی کم ہو گئے، لیکن جو ایوریج آپ کی بنتی ہے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں۔ جو آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کو بھی گین لیں، وہ بھی زکوٰۃ دیں، پیسے تو آپ کے ہی ہیں نا۔ جو آپ نے کسی کا قرض دینا اس کو نکال دیں۔ جو آپ نے چیزیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ نے راس المال انویسٹ کیا وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، منافع پر ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہوگا، سونا ہے، چاندی ہے اور دیگر ایسٹس جتنے بھی ہیں، ان سب پر ایک زکوٰۃ وہ ہے جو بطور فرض کے میں نے اور آپ نے ادا کرنی ہے، وہ ضروری ہے، اور ایک وہ زکوٰۃ، اس کو بھی آپ زکوٰۃ کہہ لیں، صدقہ کہہ لیں، جو بطور نفل کے ہم سب کو کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، زکوٰۃ تو اس پر لازم نہیں ہوتی لیکن گنجائش ہے، جی چاہتا ہے تو جتنا اس کے لیے ممکن ہو وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔